81 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے اور رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جو بیمار ہو، اس طرح بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا سفر میں ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ نام مہینے کا کیا ہے؟ رمضان۔ یہ جو رمضان کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میم پر زبر ہے، سکون نہیں ہے، میم پر جزم نہیں ہے، میم پر زبر ہے، رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ، اس کے اندر قرآن شریف کو اتارا گیا۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن شریف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا، تو رمضان میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر پورا کا پورا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں بھی خاص شب قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ تو شب قدر رمضان میں آتی ہے، تو خاص رمضان کے اندر شب قدر کے اندر قرآن شریف کو لوح محفوظ، جو کہ دنیاوی آسمان سے بہت اوپر ہے، 7 آسمان ہے اوپر تلے 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو جو سب سے نچلا آسمان ہے، آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، تو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے پورا کا پورا نازل ہو گیا، اور پھر دنیاوی آسمان سے جبریل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آتے، جو کہ تقریباً 23 سالوں میں مکمل ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہے رمضان میں نازل ہونے کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو قرآن شریف جو ہے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی صفات ہے کہ قرآن شریف جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہر کوئی تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت تو ہے، اب کوئی اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ الگ بات ہے۔ ہدایت کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ہدایت کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک راستہ دکھانا اور ایک راستے پر چلانا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن شریف راستے کو دکھانے والی ہدایت ہے،
وہ راستہ دکھاتی ہے، قرآن شریف راستہ دکھاتا ہے۔ اب کوئی اس پہ چلے نہ چلے وہ الگ بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ دکھاتے ہیں، چلانے والے نہیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ویسے تو دکھانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن دکھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بن جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کو ذریعہ بناتا ہے۔ قرآن شریف جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی راستہ دکھاتا ہے، لیکن پھر راستے پر چلانے والی ہدایت وہ الگ چیز ہے۔ تو قرآن شریف راستہ دکھاتا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے بارے میں اس کے جو بیان ہے کھول کھول کر اس کو بیان کیا ہے، واضح بیان ہے اس کے اندر، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اتنی بڑی چیز قرآن شریف کب نازل ہوئی؟ رمضان کے اندر نازل ہوئی۔ تو رمضان اور قرآن شریف کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک کسی اور مہینے میں نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے لوح محفوظ سے دنیا میں آسمان پر رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور پھر اس کا ذکر قرآن ہی میں فرمایا۔ تو قرآن شریف اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن شریف کا دور کرتے ہیں، اور تراویح میں جو ہے ہر جگہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن شریف کو ختم کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے، نیت اور کوئی نہیں ہے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے بھائی تراویح گزار ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ میں تراویح کی امامت کروں گا، لوگ کہیں گے حافظ قرآن ہے، یا جب قرآن شریف پورا ہو جائے گا تو میرے لیے جوڑا لائیں گے اور مجھے لفافے دیں گے اور مبارکباد دیں گے اور میری آبگت ہوگی، عزت ہوگی۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ رب العزت کے ثواب کی نیت سے، اس کی رضا کی خاطر جو کھڑا ہوگا رمضان کی راتوں میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ان تراویح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تراویح نہیں ہوئی، چند دن کے لیے تراویح ہوئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ فرض نہیں ہو جائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوا، اور ان کے زمانے سے آج تک تواتر کے ساتھ تراویح چلی آ رہی ہے۔ اور 20 رکعت تراویح پر جمہور امت کا عمل ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے رکھے۔ پہلے اس مہینے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا،
کہ سن لو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں میں نے اپنا کلام اتارا ہے، اپنا کلام۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ قرآن شریف اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ قرآن شریف مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ ہاں جب ہم لکھتے ہیں تو یہ لکھائی اور ہماری آواز یہ چیزیں مخلوق ہیں، مگر جو کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق۔ کاغذ، انک، سیاہی، صفحات، پیپر، اس میں جو لکھائی ہے ہماری، جو انسان لکھتا ہے وہ لکھائی ہے، اور وہ لکھائی ہمیشہ سے تو نہیں تھی، وہ تو نہیں تھی، پھر بعد میں وجود میں آئی۔ اور آواز، جو قرات کی آواز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے جو کلام ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، جو سوچا، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اللہ کا جو بھی کلام ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ تو یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں میں نے اپنا کلام شریف اتارا۔ فمن شہیدہ، فا کا لفظ جو ہے وہ اس کو پچھلے جملے سے ملاتا ہے، بس اس وجہ سے سو تم جو ہے اس مہینے کو جب پالو تو اس میں روزہ رکھو۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور اگر کوئی بیمار ہو، پہلے حکم دے دیا، آیت کے شروع میں حکم دے دیا کہ یہ مہینہ آ جائے تم کو روزہ رکھنا پڑے گا، تم پر یہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلوں پر، پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کو حاصل کرنے میں روزے کو بڑی اہمیت داخل ہے کہ روزے کے ذریعے تم تقوی اختیار کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ تو جب یہ مہینہ آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم اس کا روزہ رکھو۔ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بازار میں جاؤ تو فروٹ والا سب کے سامنے فروٹ کھا رہا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے فروٹ بیچ رہا ہے۔ ہاں بھائی، افطار کرنے کے لیے لے جاؤ، فروٹ لے جاؤ، تربوز لگایا ہوا ہے، ہندوانا لگایا ہوا ہے، کھٹکے لگایا ہوا ہے، اور سیب لگایا ہوا ہے، اور خود بھی کھا رہا ہے اور بیچ رہا ہے۔ جب افطار کے لیے لے جاؤ، اور رکشے والوں کو دیکھو تو اس کا منہ جو ہے ماوے سے بھرا ہوا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ یہ جب یہ ماوا اور یہ منہ میں ڈالتے ہیں نسوار یا ماوا یا پان، یہ بات اس طرح کرتے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے۔ یہ کوئی اخلاق ہے تمہارا؟ اس طرح کر کے تم بات کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ اتنی بے حیائی اور بے شرمی کہ لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، لوگوں کے سامنے۔ یہ وہ زمانہ آ گیا۔ اور فقہا کیا کہتے ہیں؟
کہ جب تم دیکھو کسی کو رمضان کے مہینے میں کہ وہ کھا رہا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اس کی اتنی جرت، اس کی اتنی بے حیائی و بے شرمی کہ وہ لوگوں کے سامنے روزہ کھا رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تم نے اس کو قتل کر دیا، تم پر کوئی تاوان نہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ کتنے لوگ پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے شاید ایسا نہیں تھا، لیکن آج تو بھائی کھلے عام روزہ کھاتے ہیں۔ بازاروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، رکشے والے، گاڑی والے، مزدور جو مستری کام کرنے آتے ہیں، پلمبر، یہ وہ کام کرنے آئیں گے، گھر والوں کا روزہ ہوگا، ان سے بولیں گے بھائی ہمارے لیے پانی وانی سے انتظام کرنا۔ اور ستم ذریعہ بھی یہ کہ وہ خود تو روزے دار ہوتے مگر اس کے لیے پانی کا انتظام کر بھی دیتے، اس کے لیے بھائی ابھی ہمارا کام کرے گا تو ابھی اس کو میں پانی وانی نہیں دوں گا تو پھر کام برابر کرے گا نہیں، اس کے لیے بٹا بٹا کیا کولر وولر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ خود بھی گناہ میں شریک، خود بھی حرام۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ وہ جب مانگے اس کو پکڑ کے رکھ کے دے ہوئے، اس کو شرم نہیں آتی ہے تیرے کو؟ خبیث نکل جائے یہاں سے، تیرے سے کام ہی نہیں کر پانے۔ اس کے سینے میں ایک زوردار ایسا مکہ مارے کہ اس کو جو ہے یہ ہمیشہ مرتے دم تک یاد رہے، کیونکہ قتل کرے گا تو پھر اس کو پولیس پکڑ لے گی، اتنا تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اسلامی نظام ہے نہیں، نظام کفر ہم پر مسلط ہے، تو قتل کرے گا تو خود بھی پھنسے گا۔ تو جتنی استطاعت ہے اتنا منکرات کو روکنا ہے، پکڑ کے مل کے، جب دیکھو بازار کے اندر 2-4 بندے مل کر اس کی ایسی کٹائی کرو، آئندہ کبھی سوچے بھی نہیں کہ بازار میں دن دہاڑے روزہ لاؤں، اور بالکل شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ جب قتل کی اجازت ہے تو پٹائی کی اجازت کیوں نہیں؟ پٹائی تو کم تر ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ منہ پہ نہیں مارو، سر پہ نہیں مارو، منہ اور سر کے چھوڑ کر اس کی ایسی کٹائی کی جائے تو پھر اس بے غیرت کی ضرورت نہیں ہو کہ جو ہے وہ سب کے سامنے روزہ کھا رہا ہے۔ آج کل جو ہے جو روزے دار ہوتے ہیں وہ بھی بس چلتے جاتے ہیں، روزہ کھانے والے فیکٹریوں میں جاتے ہیں، آدھے جو ہے روزہ خور ہوتے ہیں، آدھے روزے دار ہوتے ہیں۔ نہ روزے دار روزہ خور ہو کچھ بولتے ہیں، نہ روزہ خور جو ہے روزہ دار ہو کچھ بولتے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ منکرات کو روکنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فضول میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے۔ رمضان میں تو خاص طور پر جب دھوپ گرمی سخت لگتی ہے، پیاس ویاس لگتی ہے، پھر جو ہے بازاروں میں جاؤ، بنارس میں جاؤ، یہاں وہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے فضول لڑائی جو کہ کرنی نہیں چاہیے،
کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے تم بولو میں روزے دار ہوں، مجھے ایسے کام نہیں کرنا۔ اور جو روزہ کھا رہے ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور ان کی کٹائی کرو نا، ان کی ٹھکائی کرو صحیح طریقے سے۔ تو جو اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں سے اس کی گنتی کو پورا کرے۔ تو اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو اول بات تو یہ ہے کہ آج کل کا سفر پہلے سفروں کی طرح تو ہے نہیں، آرام سے بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر روزہ ہی رکھے۔ اور اگر سفر مشکل ہے، اور سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بنارس جا رہا ہے یا یہاں سے لانڈی جا رہا ہے یا یہاں سے جو ہے وہ ناظم آباد جا رہا ہے یا صدر جا رہا ہے، سفر سے مراد یہ نہیں ہے۔ سفر سے مراد جو ہے وہ شرعی سفر ہے جو 48 میل کا ہوتا ہے، تقریباً 75 کلومیٹر۔ تو جیسے یہاں سے نوری آباد شاید ہوگا، نوری آباد ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، شاید یہ اتنا دور ہو گیا۔ تو اگر سفر کر رہا ہے، شرعی سفر کر رہا ہے، تو روزہ اگر نہیں رکھتا ہے تو گنجائش ہے، مگر پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر بیمار ہے تو بیمار میں بھی یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا، ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بیمار ایسا ہو کہ اس کو ایک دیندار ڈاکٹر، مسلمان دیندار ڈاکٹر قابل اعتبار اس کو بولے کہ بھائی تم روزہ رکھو گے تو یہ نقصان دہ ہوگا، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے، تو پھر وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا جو اس سے چھوٹے ہیں، اور ان روزوں کے بدلے میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ فدیہ ان روزوں کے بدلے میں نہیں دے سکتا ہے کہ بھائی جو روزہ چھوڑا ہے اس کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے دو، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہر مریض کو اجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضا رکھنے کے لیے رمضان کے روزے چھوڑے، بلکہ یہ رخصت و اجازت ایسے مریض کو دی ہے جس کو روزہ رکھنے سے سخت تکلیف میں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا کبھی اندیشہ ہو، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہو، جو تجربے سے ماہر مسلم معالج کے قول کی بنیاد پر ہو، اور یہ ماہر مسلم معالج ایسا ہو جس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو۔ تو اگر وہ فاسق ڈاکٹر ہے، فاسق کون ہوتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا فاسق ہے، داڑھی نہیں رکھی ہے فاسق ہے، گانے سنتا ہے فاسق ہے، یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا فاسق ہو کہ سامنے نظر آتا ہو کہ فاسق ہے تو اس کے قول جو ہے معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دیندار بظاہر اور پیچھے کیا کرتے ہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ تو مرض بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس تھوڑا پیٹ میں درد ہے چلو روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، یا روزہ رکھا ہے اور روزہ توڑ دیا۔ تو اس طرح معمولی مرض پر روزہ توڑ دینے سے گناہ الگ ہوگا، حرام الگ ہوگا، اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی کرنا پڑے گا کہ 60 روزے
2 مہینے کے روزے 60 روزے وہ مسلسل اس کو رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر۔ یہ اس صورت میں جب کہ روزہ رکھ کے توڑ دیا ہو، اور اگر معمولی مرض کی وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں شروع ہی سے تو ناجائز اور حرام ہوگا اور اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ کفارہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ رکھ کے توڑا ہو، اگر رکھا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سفر بھی عام سفر نہیں ہے، 48 میل کا حساب ہے۔ جب مسافت قصر کے ارادے سے اپنے شہر یا بستی سے نکلا ہو، جب تک سفر میں رہے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اسے رمضان کے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روزے کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ رمضان میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ رمضان آنے والی ہے اور انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ اس کے اندر جو ہے سارے کے سارے روزے رکھنے ہیں، اور جو اولاد بالغ ہو چکی ہے یا بلوغ کے قریب ہے ان کو بھی روزے رکھوانے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کو سرزنش بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنا ہے، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کرنا، اور اگر موقع ہو تو اس کی پٹائی بھی کرنی ہے۔ واقعی پٹائی کرنی چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے تو پٹائی کیوں نہیں؟ تو اور نمازیں تو ہر سال پورے سال فرض ہوتی ہیں، رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ بعض لوگ روزے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھا کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز فرض ہے جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر زور کا ہی پتہ نہیں ہوتا، پھر آ کے عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، پھر جو ہے وہ وہی ایسا روزہ جس میں نمازیں نہیں ہوں، اور روزے کے اندر غیبت کرنا، بہتان کرنا، گناہوں میں ملوث ہونا۔ اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑیں، اصل مقصد تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ آدمی زیادہ تر خاموش رہے، اللہ کے ذکر میں مضبوط رہے، روزے کی حالت میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اچھا، بعض لوگ فجر ظہر عصر یہ تو چھوٹ جاتی ہیں، پھر تراویح میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یار تراویح تو پڑھیں گے نہیں، اور لوگوں سے ذکر بھی کریں گے، ماشاءاللہ بھائی تراویح تو برابر جاری ہے، تو بس اب تو اس طرح تراویح کا کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تراویح سنت ہے، فجر ظہر یہ تو فرض نماز ہے۔ اگر فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لے، تراویح چھوڑ دے، کم سے کم فرائض تو پورے کیے، تراویح تو سنت ہے، تو فرض نمازوں کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، یہ مطلب نہیں کہ تراویح چھوڑ دو، تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، تو تراویح کا اہتمام کریں۔ اور تراویح میں جو ہے شروع ہی سے دیکھ لیتے ہیں کس جگہ جانا ہے، سب سے زیادہ تیز پڑھنے والا جو ہوگا اور سب سے جلدی ختم کرنے والا جو ہوگا وہاں جائیں گے۔
فٹافٹ نپٹیں گے اور پھر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. تم نے اتنا بھی کام پڑھی, کتنا ٹائم لگا؟ ارے 1.5 گھنٹہ لگ گیا. ارے میں تو پڑھ کر آیا ہوں, 1 گھنٹے میں اس نے فارغ کر دیا. کدھر ہے؟ ارے وہ فلاں مسجد. ارے یار میں بھی وہاں چلے جاتا ہے. توبہ استغفر اللہ العظیم. یہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی رکشے کے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے؟ تیز رام. ایسی نمازیں تو منہ پر مار دی جاتی ہیں اور نماز بددعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسا تجھے مجھے ضائع کیا. نماز اچھی طرح ہونی چاہیے, قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. وہ پڑھتا جاتا ہے, پیچھے کو سمجھ میں نہیں آتا, صرف آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے, یوں جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اس پر فخر ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سب سے زیادہ فارغ کرتا ہوں, سب سے جلدی فارغ کرتا ہوں, میری اسپیڈ سب سے زیادہ تیز ہے. توبہ استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ اور بے شرمی اور اس پر پھر فخر. اور بعض دفعہ تو کمیٹی والے وہ پہلے سے ہی حافظ کو بول دیتے ہیں یار کتنا ٹائم لگا ہوگا, جو پیش امام ہوتا ہے یار بس یار 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانا ہے. وہ کمیٹی والے بھی, جب کمیٹی والے ہی ایسے ہوں تو پھر دوسروں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ناجائز ہیں, حرام ہیں. اور نماز ایسی نمازوں کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. نماز بددعا دیتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے, رمضان کا اہتمام کرنا ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.